السلام علیکم. آج ہم کلاس 7 انگلش چیپٹر نمبر 1 کریں گے جس کا نام ہے بینگ گڈ اینڈ کائنڈ. تو چلیں شروع کرتے ہیں. خضر ہیز ریسیوڈ اے لیٹر فرام ہز فرینڈ عبداللہ. خضر نے اپنے دوست عبداللہ سے ایک خط وصول کیا. رائٹنگ لیٹر از ون مینس آف کمیونیکیشن. خط لکھنا مواصلات یا رابطے کا ایک ایسا ذریعہ ہے through which people can send messages and stay in touch with each other, جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پیغامات بھیج سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. A letter for خضر. خضر کے لیے خط. 13/1 پرانی گلی نیا محلہ سکھر 4 اپریل 2011. Dear خضر, پیارے خضر, Thank you for the lovely postcard that you sent on my birthday. اس خوبصورت پوسٹ کارڈ کے لیے آپ کا شکریہ جو آپ نے میری سالگرہ پر بھیجا تھا. It came as a pleasant surprise as I did not think that you would remember. یہ ایک خوشگوار تحفے کے طور پر آیا کیونکہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا. However, I would have been happier had you been here like old times. تاہم اگر آپ پرانے وقتوں کی طرح یہاں ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. I do miss you. میں آپ کو یاد کرتا ہوں. And think of you a lot. اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں. They rightly say that absence makes the heart grow fonder. ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ غیر موجودگی دل کے شوق کو بڑھا دیتی ہے. Ever since you moved to مرید کے things have not been the same here. جب سے آپ مرید کے چلے گئے یہاں حالات پہلے جیسے نہیں رہے. There's a new boy in our class. ہماری کلاس میں ایک نیا لڑکا ہے. His name is وقار. اس کا نام وقار ہے. We all welcomed him with open arms so that he would feel at home in a new place. ہم سب نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تاکہ وہ نئی جگہ پر گھر جیسا محسوس کرے. Little did we know that kindness would be repeated with such unusual behavior. جلد ہمیں محسوس ہوا کہ احسان کا بدلہ اس کے غیر معمولی رویے کی صورت میں ملے گا. Not only does he ignore us, at times his manner is very impolite. نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کا انداز بہت ہی غیر مہذب ہوتا ہے. We do not want to complain to our teacher or the principal as we would like to resolve this issue ourselves. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اساتذہ یا پرنسپل سے شکایت کریں کیونکہ ہم اسے خود حل کرنا چاہتے تھے. Is there anyone that we can do? کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ After all, it is only one person against so many. آخر یہ صرف ایک شخص ہے جو بہت سے لوگوں کے خلاف ہے. Apart from that, I think that the life of students is the same all over the world. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں طلباء کی زندگی ایک جیسی ہے. Lessons, games, other activities, and the best part of all, holidays. Do you have any special plans for this summer? اسباق، کھیل، دیگر سرگرمیاں اور سب سے بہترین حصہ تعطیلات. کیا آپ کا اس موسم سرگرما کے لیے کوئی خاص منصوبہ ہے؟ My uncle is coming down from Quetta with his family, so I know that it is going to be a hot but fun-filled summer. میرے چچا اپنی فیملی کے ساتھ کوئٹہ سے آ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک گرم لیکن مزے سے بھرا ہونے والا موسم گرما ہے. Do write and tell me what you have been doing. لکھیں اور بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. It is a pleasure to hear from old friends. Therefore, I will be
eagerly awaiting your reply. یہ پرانے دوستوں سے سن کر خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کے جواب کا بے صبری سے انتظار کروں گا. So please write. تو پلیز لکھیں. Until day goodbye. تب تک کے لیے الوداع. Yours sincerely. آپ کا مخلص عبداللہ. تو اب ہم اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. تو پہلا اس کا سوال ہے What type of a letter has عبداللہ written to Khizr? کس قسم کا خط عبداللہ نے خضر کو لکھا تھا؟ عبداللہ has written an informal letter to Khizr. We can also say it is a friendly letter. عبداللہ نے خضر کو انفارمل لیٹر لکھا تھا. ہم اسے ایک فرینڈلی لیٹر یعنی دوستانہ خط بھی کہہ سکتے ہیں. What is عبداللہ worried about? عبداللہ پریشان کیوں تھا؟ عبداللہ is worried about the behavior of وقار who is the new boy in his class. عبداللہ وقار کے رویے سے پریشان تھا جو اس کی کلاس میں نیا لڑکا آیا تھا. The newcomer was welcomed wholeheartedly by all the students in the class, but he ignores the whole class and is also impolite at times. نئے لڑکے کو سب طالب علموں نے گرم جوشی سے ویلکم کیا، لیکن اس نے انہیں نظر انداز کیا اور ان کے ساتھ اپنا رویہ بھی برا رکھا. How are the children dealing with this problem? بچوں نے اس مسئلے کو کیسے نپٹایا؟ The children want to resolve this problem themselves without involving the teachers or the principal. بچے چاہتے تھے کہ وہ اس مسئلے کو خود سے ہی سولو کریں اور ٹیچروں اور پرنسپلز بیچ میں انوالو نہ کریں. What in your opinion is Abdullah trying to say in the last line of the second paragraph? After all, it is only one person against so many. آپ کی کیا رائے ہے کہ عبداللہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کون سی لائن میں؟ سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ لائن میں عبداللہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا؟ After all, it is only one person against so many. آخر یہ صرف ایک شخص ہے جو بہت سے لوگوں کے خلاف ہے. عبداللہ is trying to say that if all the students work together. عبداللہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر تمام اسٹوڈنٹس ایک ساتھ کام کرتے ہیں they could find a way to help وقار understand that he is behaving in an inappropriate manner. تو وہ اس معاملے کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ وقار کے بیہیویئر کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور اس کے بیہیویئر کو کیسے اچھا بنایا جائے. The students can find a way to resolve this issue themselves as the students are the majority against one boy وقار. تو یہ تھے ہمارے کویشچن آنسرس. اب ہم پارٹ بی کی طرف آتے ہیں. Match the words and expression in column 1 to their meaning in column 2. Column number 1. Column 1 میں کیا کہا ہوا ہے؟ Like old times. پرانے وقتوں کی طرح. تو اس کا سیم کیا ہوگا؟ Same as before. جیسا پہلے ہوتا تھا اسی کا ہی سیم. With open arms. اپنے آرمس کو کھول کر. Wholeheartedly یعنی گرم جوشی سے. Feel at home. گھر میں محسوس کرنا، جس کا مطلب ہے to be comfortable، مطلب مطمئن محسوس کرنا، مطمئن رہنا. Unusual غیر معمولی. Out of the ordinary اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ غیر معمولی. Resolve حل کرنا. To find a satisfactory solution ایک ایسا solution فائنڈ کرنا جو سب کو ہی سیٹسفائی کرتے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پارٹ نمبر بی بھی ہو گیا ہے. پارٹ نمبر سی دیکھتے ہیں. Now discuss in pair and explain the meanings of these idioms and then use them in sentences. فرسٹ ہے the apple of one's eye، جس کا آنسر ہے loved and prized intensely. سیکنڈ blow your own trumpet،
جس کا میننگ ہے boast about one's own work or action. تھرڈ ہے at the 11th hour, جس کا میننگ ہے the last possible moment before it is too late. فورتھ turn a blind eye, جس کا میننگ ہے pretend not to notice. ففتھ let the cat out of the bag, جس کا میننگ ہے reveal a secret. اب ہم پارٹ ڈی کو دیکھتے ہیں. You have learned about preposition of time and duration and preposition of place and position. Here are some common prepositions. Classify them as preposition of time and duration and preposition of place and position. تو اس کا آنسر ہے کہ جو preposition of time and duration ہے ان میں آ جاتے ہیں about, since, for, before, past. preposition of place اور position میں آ جاتے ہیں in, of, for, to, with, round, among, from, between. تو اس کے پارٹ 2 میں دیکھتے ہیں use any 5 prepositions from the list in question number 1 to make sentences of your own. تو سب سے پہلے ہم اس کا since دیکھتے ہیں. since کا کوئی سینٹینس بناتے ہیں. I have not met my friend Alia since ages. Second, between. The boys placed his green bag between 2 big red bags. Third, off. The gardener told us to keep off the grass. Fourth, for. She is going abroad for 4 years. Fifth, of. My sister bought a bucket of flower from the florist. Next, اس کا پارٹ نمبر 3. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر لائن دا پریپوزیشن ان دا فالوئنگ سینٹینسز. یہاں پہ آپ کو کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں تو آپ نے یہاں سے پریپوزیشنس کو انڈر لائن کرنا ہے. فرسٹ ہے تھینک یو فار دا لولی پوسٹ کارڈ دیٹ یو سینٹ آن مائی برتھ ڈے. اس میں جو پریپوزیشن ہے وہ ہے فار, آن. ان دونوں کو انڈر لائن کر دینا ہے. سیکنڈ ہے سارا از اسٹینڈنگ بٹوین دا 2 پلرس. اس میں بٹوین پریپوزیشن ہے, اسے انڈر لائن کر دینا ہے. تھرڈ, وی آل ویلکمڈ ہم ود اوپن آرمس. اس میں ود جو ہے یہ پریپوزیشن ہے, اسے انڈر لائن کر دینا ہے. فورتھ, ایور سنس یو موو ٹو مرید کے تھنگس ہیو ناٹ بین دا سیم ہیئر. اس میں پریپوزیشن ٹو ہے, اسے انڈر لائن کر دینا ہے. ففتھ, دا ٹیچر از ٹاکنگ اباؤٹ دا انگلش ٹیسٹ. اس میں اباؤٹ پریپوزیشن ہے, اسے انڈر لائن کر دینا ہے. نیکسٹ پارٹ ای, ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ کیپیٹل لیٹرس, کوماس, اپوسٹرافز اینڈ فل اسٹاپس ویئر ریکوائرڈ. یہاں پہ آپ کو کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں جہاں پہ کیپیٹل لیٹرس کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے اسے انڈر لائن کر کے کیپیٹل لیٹر میں چینج کرنا ہے, کوماس لگانے ہیں, اپوسٹرافز لگانی ہے اور فل اسٹاپ لگانا ہے. تو یہاں پہ فرسٹ لیٹر جو ہے اسلم, اس کا اے بڑا ہوگا. اسلم's home was broken into by thieves when he was away in Lahore on business. یہاں پہ اسلم کا اے کیپیٹل ہو جائے گا, thieves کا ٹی کیپیٹل ہو جائے گا, لاہور کا ایل کیپیٹل ہو جائے گا. دین سیکنڈ, ہاں, اور بزنس کے لاسٹ پہ فل اسٹاپ بھی آئے گا. سیکنڈ, مسٹر علی از مائی فیوریٹ اردو ٹیچر. اس میں مسٹر کا ایم بڑا آ جائے گا, علی کا اے بڑا آ جائے گا, اردو کا یو کیپیٹل آ جائے گا, اور ٹیچر کے لاسٹ میں یعنی اس سینٹینس کے لاسٹ میں فل اسٹاپ آ جائے گا. تھرڈ, ڈونٹ یو تھنک یو اور ٹو آفر دا سیٹ ٹو ٹینیس گرینڈ مدر. اس میں ڈونٹ کا ڈی کیپیٹل آئے گا, ٹینیس کا ٹی بڑا آ جائے گا, اور گرینڈ مدر کے لاسٹ میں کوشچن مارک آ جائے گا. نیکسٹ فورتھ, پلیز انٹر دا روم کوائٹلی. اس میں پلیز کا پی کیپیٹل آ جائے گا اور کوائٹلی کے لاسٹ میں فل اسٹاپ آ جائے گا. ففتھ, دس بوائز بردر
has written the book entitled The Fairies Gift, which he had borrowed from the National Library in June. इसमें this का T बड़ा आ जाएगा, बुक का B कैपिटल आ जाएगा, फेरीज का F कैपिटल आएगा, गिफ्ट का G कैपिटल आएगा, नेशनल का N कैपिटल आएगा, लाइब्रेरी का L कैपिटल आएगा, जून का J कैपिटल आएगा, और जहाँ पे द फेरीज गिफ्ट है ना, यहाँ पे द का भी T कैपिटल आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।